بڑے بڑے کردار اور بڑے بڑے واقعات، تاریخی واقعات، انہیں آپ سمجھ سکتے ہیں، تفصیل کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ نگاہ ہونی چاہیے۔ لوگ کس کس قسم کے ہو سکتے ہیں، کس کس قسم کے لوگ تھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں، آپ کے ارد گرد کس کس قسم کے لوگ تھے۔ مثلا اس میں سے ایک مقام یہ ہے کہ فرمایا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جن کی بات بظاہر تمہیں اچھی معلوم ہوتی ہے، اور جب وہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ واللہ میرے دل میں جو بات ہے اللہ اس کا گواہ ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور یہی سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہ ہے قرآن، یہ قرآن ہے۔ یہ قرآن کس کی تصویر کشی کر رہا ہے؟ اس آیت کی روشنی میں حدیثوں کی کتابوں میں صاحبان حدیث و روایات کے بیانات کا جائزہ لیا جائے گا یا نہیں؟ قرآن ہے نا، قرآن کو سامنے رکھ کر حدیث کی تحقیق ہوگی یا حدیث کو مقابلے میں رکھ کر قرآن کی تحقیق ہوگی؟ قرآن کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس حیات دنیا میں جس کی بات بہت اچھی لگتی ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے دل پر تو خدا گواہ ہے، مگر خدا شاہد ہے کہ یہی سب سے بڑا دشمن ہے۔ اور اگر اس دشمن کو موقع مل جائے اور حکومت اس کے ہاتھ میں آ جائے تو یہ نسل بھی برباد کرے گا، زراعت بھی برباد کرے گا، آل اولاد کا بھی دشمن ہوگا، باغ کا بھی دشمن ہوگا۔ قرآن مجید ہے، پڑھیے گا جا کر۔ یہ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 204 سے اور 207 تک، بس یہ چار آیتیں پڑھ لیں، 204، 205، 206، 207، 4 آیتیں پڑھ لیں۔ 4 آیتوں میں رسول اور رسول کے بعد کے 4 ادوار سمجھ میں آ جائیں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ایک اور بلند تر صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو ایک وہ انسان ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن کی بات اس دنیا میں، حیات دنیا میں آپ کو اچھی معلوم ہوتی ہے، بظاہر اچھی معلوم ہوتی ہے، اور وہ اللہ کو اپنے دل کی کیفیت پر گواہ قرار دیتے ہیں، لیکن وہ ہیں سب سے بڑے دشمن۔ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی شاعری تو نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کوئی خطیبانہ لفاظی تو نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ تسلسل بیان آگے بڑھتا ہے اور پھر پہنچتا ہے اس مقام پر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو دعوے نہیں کرتا، خدا کو اپنی دل کی کیفیت پہ گواہ نہیں قرار دیتا، جو بیچ دیتا ہے اپنے نفس کو اللہ کی مرضیاں خریدنے کے۔ دعوے کرنا الگ ہے، جھوٹی قسمیں کھانا الگ ہے، اور اپنے نفس کو بیچ دینا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور انسانوں ہی میں سے، لوگوں ہی میں سے وہ بھی ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے۔ یہ لفظ شرع یشری جو ہے یہ 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے، بیچنے کے معنی میں بھی ہے، خریدنے کے معنی میں بھی، اور دونوں معنی میں زبان میں استعمال ہے، عربی ادب میں شواہد موجود ہیں، قصائد معلقات میں شواہد موجود ہیں، اور خود قرآن مجید میں شواہد موجود ہیں۔ جناب یوسف کے واقعے میں
شرا اور اشترا دونوں طرح سے آیا ہے. تو شرا کے معنی بیچنے کے بھی ہیں اور خریدنے کے بھی ہیں، لیکن یہاں پر کیفیت یہ ہے جس کا دل چاہے جس طرح ترجمہ کر لیں. جو صاحب فضیلت ہے اس کی فضیلت دونوں طرح ثابت ہوتی ہے. اپنے نفس کا بیچنے والا ہو تو ایسا بیچنے والا ہو، اور مرضی رب کو خریدنے والا ہو تو ایسا خریدنے والا ہو.